رمضان مبارک کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ جس آدمی نے روزہ رکھا اس نے مجھے پا لیا۔ جس آدمی نے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو خالص اللہ کے لیے کی جاتی ہے اور ریا سے پاک ہے، دکھلاوے سے پاک ہے۔ نماز آدمی دکھلاوے کے واسطے پڑھ سکتا ہے، قرآن آدمی دکھلاوے کے واسطے پڑھ سکتا ہے، زکوٰۃ آدمی دکھلاوے کے واسطے دے سکتا ہے، کسی غریب کی مدد دکھلاوے کے واسطے کر سکتا ہے، لیکن روزہ دکھلاوے کے واسطے کر ہی نہیں سکتا۔ کیسے کرے گا؟ یہاں تو سب آتے صوفی بن جاتے ہیں، میں بھی روزے سے ہوں، لیکن گھر میں جا کر ہو سکتا ہے پانی پی لے۔ لیکن اگر کوئی آدمی روزے سے ہے تو وہ صرف اللہ کو معلوم ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو یہ واحد ایک ایسی عبادت ہے جو ریا سے پاک ہے، دکھلاوے سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے۔ اور یہ روزہ رکھنا ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے، ہر کوئی نہ رکھ سکتا روزے۔ مسلمانوں کے علاوہ مسلمانوں میں بھی جو مومن ہیں، جن کے دلوں نے اس بات کو قبول کر لیا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا، روزہ رکھنے کے ذریعے سے مسلمانوں وہ رکھتے ہیں۔ جب آدھے مسلمانوں سے روزہ رکھنا نہیں ہو رہا ہے تو مسلمانوں کے علاوہ بھی کسی قوم کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہ آسانی سے روزہ رکھ سکے۔ اب بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں، غیر قوم کے لوگ روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کا کیسا روزہ ہوتا ہے؟ صرف کھانا نہیں کھاتے، ورنہ دن بھر فروٹ کھاتے ہیں، دن بھر پانی پیتے ہیں، دن بھر جوس پیتے ہیں۔ میں بولتا ہوں اگر ہمیں اتنی اجازت رہتی کہ پانی پی لو صرف، تو ہم لوگ انشاءاللہ میں امید سے کہتا ہوں کہ ہم لوگ پورے سال کے روزہ رکھتے ہیں، پورے سال کے روزہ رکھتے، صرف پانی کی اجازت ہوتی۔ لیکن دوسرے قوم کے لوگ روزہ رکھتے ہیں، ان کو پانی کی بھی اجازت ہے، پانی بھی پی رہے ہیں، فروٹ بھی کھا رہے ہیں، جوس پی رہے ہیں، اور جو دل بھر وہ پی رہے ہیں، کھانا نہیں کھانے کا ہے۔ بھئی یہ کیسا روزہ ہے؟ روزہ یہ ہے، اور یہ روزہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اسی لیے جب ہر کوئی آدمی اس روزے کو نہیں رکھ سکتا تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ جس آدمی نے روزہ رکھا اس نے مجھے پا لیا۔ جس آدمی نے روزہ رکھنا اس نے اللہ کو پا لیا۔ سبکتگین بادشاہ تھے، محمود غزنوی کے والد صاحب سبکتگین بادشاہ تھے، تو انہوں نے ایک دن لوگوں کو آزمایا، جو ان کے پاس جو غلام تھے، باندی تھی، جو ان کا لشکر تھا، جو ان کی فوجی تھا، اس دن آزمایا۔ انہوں نے کہا کہ آج میں بڑا خوش ہوں، آج میں بڑا خوش ہوں، کہ اتنا خوش ہوں کہ آج جو آدمی جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ جو آدمی جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ تو ایک آدمی بڑا ہوشیار تھا، اس نے سونے پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے ہیرے پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے جواہرات پر ہاتھ رکھ دیا، کسی نے چاندی پر ہاتھ رکھ دیا، کسی نے پیسوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایک آدمی بڑا ہوشیار تھا، اس نے محل پہ ہاتھ رکھ دیا، محل شمارا ہو گیا۔ تو سب نے ہاتھ رکھا، تو ان کے پاس ایک باندی تھی، ایک باندی کالی کلوٹی باندی تھی، اس سے سب نفرت کرتے تھے، لیکن اس کے اندر عادتیں بہت اچھی تھی۔ اور آدمی کوئی خوبصورت لگنے کے واسطے، اگر کوئی آدمی مجھے اچھا لگ رہا ہے تو اس کی خوبصورتی سے اچھا نہیں ہے، دل اچھا ہونا چاہیے، عادتیں اچھی ہوں، اخلاق اچھے ہوں تو آدمی اچھا لگتا ہے، چاہے اس کی شکل کیسی بھی ہو، چاہے کالا کلوٹا ہو، لولا ہو، لنگڑا ہو، اندھا ہو، کانا ہو، بہرا ہو، کیسے بھی ہو، لیکن اس کی عادتیں اچھی ہوں۔ اب ایک آدمی ایسا ہے، بڑا خوبصورت ہے، حسین نوجوان ہے، اور اس کے سکس پیکس بنے ہوئے ہیں، اور روزانہ جم کو جاتا ہے، لیکن اس کی عادت کیسی بد اخلاق ہے، بدتمیز ہے، گالیاں دیتا ہے، کوئی اس سے محبت نہیں کرے گا۔ تو وہ باندھی تھی، سب اس سے نفرت کرتے تھے، کالی کلوٹی باندھی تھی، تو وہ بھی ٹھہری ہوئی تھی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ سب نے ہاتھ رکھ لیا، سب نے کہا ہم نے ہاتھ رکھ لیا، بھائی ٹھیک ہے، جو چیز جس کی ہے وہ لے کے جاؤ۔ تو جو لوگ کھڑے ہوئے تھے اور باندیاں تھیں، انہوں نے کہا کہ بادشاہ حضور، ہم آپ سے پہلے کہتے تھے کہ یہ باندی کسی کام کے نہیں ہے، آپ خالی پیلی اس سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہم دیکھو کتنے چالاک ہیں، ہم نے پیسوں پر ہاتھ رکھے، ہیرا جواہرات پر ہاتھ رکھے، سونے پر ہاتھ رکھے، کسی نے تو حد ہی کر دی، محل پہ ہاتھ رکھ دیا، لیکن یہ بیوقوف ہے باندی، اس نے کسی چیز پر ہاتھ ہی نہیں رکھا۔ تو باندی نے آرام سے کہا شاید تم نے دیکھا نہیں میرا ہاتھ کہاں ہے، شاید تم نے دیکھا نہیں میرا ہاتھ کہاں۔ اس کا ہاتھ کہاں تھا؟ اس کا ہاتھ بادشاہ کے کاندھے پر تھا، بادشاہ کے کاندھے پر تھا۔ تو بادشاہ نے جب دیکھا تو بادشاہ نے کہا کہ تم لوگ بیوقوف ہو، انہیں ہوشیار ہے، جیسے محل جیسی سونے پر تم نے ہاتھ رکھا ہے، ایسے کروڑوں ہیں میرے پاس، اس نے میرے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہے، بادشاہ جس کا ہو گیا ساری چیز اس کی ہو گئی۔ باندی نے کہا کہ میں نے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھا تو جب بادشاہ میرا ہو گیا تو بادشاہ کی ساری چیز میری ہو گئی، جیسے محلات اور جیسے سونے چاندی پر تم نے ہاتھ رکھا ایسے اس کے پاس کروڑوں ہیں، ہزاروں اس کے پاس، وہ سارے میرے ہو گئے۔ تو جب سب کو سمجھ میں آیا کہ یہ ہوشیار ہے کہ ہم لوگ بیوقوف ہیں، تو اسی طرح جس طرح اس باندی نے بادشاہ کے کانے پر ہاتھ رکھا، بادشاہ کو پا لیا، اسی طرح ہم بھی رمضان کے روزے کی قدر کریں گے، رمضان مبارک کے مہینے کی قدر کریں گے، روزہ رکھیں گے تو ہم نے بھی اللہ کو پا لیا۔ اب جس نے اللہ کو پا لیا سارے خزانے اسی کے ہیں، اس کو کسی خزانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ کو پانے کا مہینہ آ گیا ہے، تو ہمیں بھی اللہ کو پانا ہے۔